كثيرا وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله الله كبير الحمد لله كبير وصل اللهم سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله كبير والحمد لله كثيرا وصل اللهم سيدنا وسلم تسليما كثيرا الله كبير الحمد لله كبير وصل اللهم سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ امید ہے میری آواز دونوں پلیٹ فارم پہ صحیح جاری ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب ان 10 دنوں میں خوب خیر و بھلائی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے آج پھر ہمیں اس موقع پر اتنی بابرکت دنوں میں ہم سب کو ایک دفعہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ 10 دن آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ میں اور آپ بہترین طریقے سے ان 10 دنوں میں فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سیکھنے کا موقع دے، جو بھی ہماری ذات کا تزکیہ ہو تو ہمیں اس سے بھرپور
بھرپور فائدہ لینے والا بنا دے۔ آئی نو بہت ہیبزٹلی یہ پروگرام ڈیسائیڈ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ کام کروا لیتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے لیے کلاس پیدا کریں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں صبح سویرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو صبح کے وقت کی برکت کی دعا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا یہ کہ میں اور آپ اس 10 دنوں کو، ویسے تو آپ کو پتہ ہے پلیٹ فارم پہ بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ فجر کے وقت میں اپنی اسپریچولی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ریسٹ آف دا ڈیز ہمارا انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے، اور ہم وہ ان تمام کاموں کا اہتمام کرنے کے قابل ہو جائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ تو اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے ہمیشہ خالص کیجیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ ہمارا آج انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو رہے گا ٹاپک کہ بیسیکلی ہم سیرت ابراہیم کو دیکھیں گے اور ان کی سیرت میں اپنا، ان کی روشنی، اس کی روشنی میں اپنا تزکیہ کریں گے، اور پھر ایوری ڈے کا ایک عمل آپ کو جو کہ حج کے بالکل ایکول ہوگا، یعنی اس کا جو اجر ہے، وہ اس کا جو ثواب ہے وہ بالکل حج کے برابر ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے، اور انشاءاللہ کوشش کر کے ایوری ڈے کی کوئی نہ کوئی دعا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو بھی انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ چلیے انشاءاللہ آج جو ہم پہلے ٹاپک کور کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قدم بقدم، کیسے ابراہیم علیہ السلام جو کہ جیسے ہی عید کا، یعنی جیسے عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی مراد ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد ہے، آپ کی جو سیرت ہے قدم بقدم ہے، ہاں، تو انشاءاللہ اسی پہ آج بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ النحل کی آیت نمبر 123 ہے کہ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجئے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی جس پیغمبر کی پیروی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور جس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے لوگ اللہ کے راستے میں لاکھوں کی تعداد میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، ان کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ اس سیریز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی میں آنے والی جو آزمائشیں تھیں، آپ کی دعائیں، ان سب پہ بات کریں گے، تاکہ میرا اور آپ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کس کی پیروی کیجئے؟ کس کی پیروی کیجئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو وسعت ہے، وہ قرآن کریم سے ابراہیم علیہ السلام کی جو ماں قبل زندگی پر روشنی نہیں پڑتی۔ مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ اتنا زیادہ ان کی، جسے کہا جائے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو اتنا زیادہ، جسے کہا جائے، قرآن نے روشنی نہیں دی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی وہ کون سی ایج تھی جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے کام کے لیے چنا۔ البتہ ایک آیت ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ جب آپ کی دعوت اپنی شباب پر تھی اور مخالفتوں کا بازار گرم تھا، اس وقت جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، تو قوم کے لوگ ایک موقع پر کہتے ہیں قالوا سمینا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم۔ سورہ انبیاء کی آیت۔ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک جوانی کی عمر تھی، ہاں، کہ جسے کہا جائے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی، جسے کہا جائے کس کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ
وہ کتب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ جس عیش و عشرت کی، جس خوشحالی کی، جس فارغ البالی کی، تہذیب و تمدن کی ترقی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اس کا کیا تقاضا تھا؟ تقاضا تو یہ تھا کہ وہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے۔ ہاں، نعمتیں ملتی تو کیا کرنا چاہیے؟ عیش و عشرت ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے خوشحالی ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر بجا لانا چاہیے، صرف اسی کی عبادت و بندگی کرتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے اس قوم کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بدترین قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں گھڑے ہوئے معبودوں کی ایک طرح سے پرستش کرنے لگی، اس کی پوجا کرنے لگی۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کا صحیح راستہ دکھائیں۔ تو یہاں تک میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ آج بھی اسی طرح شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی، فسق کا دور دورہ ہے۔ تو ہم سب کا کام یہ ہے، جو ہم میں سے اللہ کے دین کے دائیں ہیں، وہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور یہی دراصل صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا تو وہ کس سے کیا؟ سب سے پہلے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا، سب سے پہلے باپ کو دعوت دی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے میدان میں سب سے پہلے باپ کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور حکم ملا کہ اللہ کے گمراہ بندوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور اس کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے سرفراز کرے، آپ کو ہدایت ملے، آپ کو اپنے رب کا کلام سمجھ آئے، تو سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر والوں کو مخاطب کیجیے اور ان کے سامنے صحیح ہدایت قرآن و سنت کو پیش کیجیے۔ تو قرآن مجید میں جن مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی تفصیل آتی ہے، ان میں سے بیشتر میں ان کے اور اپنے باپ اور قوم دونوں سے خطاب کا ذکر ہے، سوائے دو مقام کے۔ وہ کون سے دو مقام ہیں؟ سورہ الانعام آیت نمبر 74 اور سورہ مریم آیت نمبر 42، کہ ان میں صرف باپ سے خطاب ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دعوت کے جو ابتدائی سٹیج تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ تک حق کا پیغام پہنچایا، اس کے سامنے غیر اللہ کی بے بسی واضح کی، اسے شیطان کی غلامی کو چھوڑ کر رحمان کی غلامی میں آنے کی دعوت دی۔ اور یہی ایک داعی دین کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو شیطان کی غلامی سے، بندوں کی بندگی کی غلامی سے نکال کر رحمان کی غلامی میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اللہ کرے ہم ایسے ہی اللہ کی طرف بلانے والے بنے۔ اسی لیے کیا فرمایا سورہ مریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیسے فرمایا؟ جسے کہا جائے اس قول لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے 45 تک، جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، یا ابتی، اب دیکھیے باپ کیا تھا؟ یعنی شرک کرتا تھا نا، اللہ کے جو ماں کے ساتھ معبود ٹھہراتا تھا، اپنے ہاتھوں سے جیسے کاجا مورتیاں بناتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنی
اچھے انداز میں نا، کتنے پیارے انداز میں اپنے باپ کو یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کے پکارے۔ اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ تیرے کسی کام آتی ہیں؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ یا ابتی، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ آج جو بھی جسے کہا جائے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے، تو لہٰذا وہ ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ دیکھیں کیسے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ہاں آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے تو شرک انتہائی درجے کو تھا، لیکن آپ دیکھیے کیسے جھنجھوڑا ہے انسان کی ضمیر کو، وہ ٹولز کو جھنجھوڑا ہے کہ جو کہ علم کے لیے بیسیکلی ایک بیسک ایلیمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کان اگر نہ سنے تو آپ اللہ حق کو سن پائیں، آنکھیں اگر آنکھیں نہ ہو تو انسان حق کو دیکھ پائے۔ تو انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے، یہ جو کان سنتے ہیں، یہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ فضول میں دیکھتی ہیں، یہ فضول میں سنتی ہیں؟ نہیں، اس کا پرپز ہے۔ اللہ نے یہ فیکلٹیز کسی وجہ سے بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ذریعے سے وہ بات سن سکیں جو حق ہے، وہ چیزیں دیکھ سکیں جو حق ہے۔ تو باپ کو بھی انہی چیزوں سے جھنجھوڑا کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، لیکن تم سن کیا رہے ہو، تم دیکھ کیا رہے ہو، تم بنا کیا رہے ہو، اور پھر خود بتانے کہ میرے پاس علم آیا ہے تو میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا، اور شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ رحمان کا دشمن ہے۔ اور سب سے بڑھ کر راست میں جو بات کی کہ دیکھو جہاں بتایا ساری چیزوں کو واضح کیا، اینڈ میں جو بات کہی دی کہ رحمان کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آ جائے گا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے اندر یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی جب اللہ کی عبادت چھوڑتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی محبت سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی زندگی میں کبھی بھی ایمٹینس نہیں رہتی، خلا نہیں رہتا، یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر اللہ کے بندوں کی یا پھر شیطان کی یا اپنے نفس کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا نفس خالی رہے۔ تو جب انسان کے اندر رحمان کی محبت نہیں آتی تو پھر شیطان کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان شیطان کے نقش و قدم پر چلنے لگتا ہے۔ تو ان آیات میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جن چیزوں کی طرف دعوت دینے کی دعوت دی، ان میں سے کیا؟ ایمان لانے کی، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ہاں، توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ جو دین کا جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان لائیں گے آپ کا دین سلامت ہو جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے توحید، اور پھر رسالت، اپنے آپ کو مینشن کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، اور پھر آخرت کا واضح تصور پیش کیا۔ یعنی آپ دیکھیے اس آیت کے اندر تینوں چیزوں کو کنسپٹ بتا دیا، توحید بھی، رسالت بھی، اور آخرت کا واضح تصور بھی۔ انہوں نے باپ کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھا، اور انتہائی اپنائیت، انتہائی دلسوزی کے ساتھ ان کو اس بات کو سمجھایا۔ امیجنیشن میں لائیے کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے باپ سے مخاطب کرنے کا، محبت بھرا، اپنائیت بھرا، خلوص، خیر خواہی کے جن احساسات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، تو کتنے پیارے انداز سے آپ دیکھیں کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں آج اپنے والد کے ساتھ۔ آج ہم میں سے کون ہے جو ہمارے بچے اگر نافرمان ہوں، وہ اتنی اپنائیت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ، اتنی خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم تو اگر بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو ہم تو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں، ہم تو خیر کا کوئی جسے کہا جائے پھر راستہ سارے بند کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنی بات کو رکھیں،
ان کو محبت سے سمجھاتے رہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کیا دیکھیں گے کہ وقت آئے گا کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہی آپ جسے کہا جائے ان بچوں کے اندر تبدیلی دیکھیں گے، جب آپ ان کو اپنائیت دیں گے، خلوص دیں گے، محبت دیں گے۔ اسی لیے اب دیکھیے، اپنی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے رکھ لی، مگر باپ کا جواب کیا تھا؟ انتہائی ڈانٹ کے ساتھ، انتہائی جسے کہا جائے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کیا باپ نے جواب دیا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 46، قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اس نے کہا، کیا تو میرے معبود سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضروری تجھے سنسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ یہ رویہ کیا آج نظر نہیں آتا؟ آپ ایسا دائی دین لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، ایک قرآن و سنت کی طرف بلائیں، ہاں ایک کتاب کی طرف بلائیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ نہیں آپ کی بات سننا چاہتے، آپ کی بات سے بے رغبتی کرنا چاہتے ہیں، تو آگے سے بعض لوگ تو دھمکی بھی دینے لگتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو پھر تمہیں سنسار کر دیا جائے گا یا تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہی باپ کا رویہ تھا، حالانکہ ان کا انداز کتنا اپنے باپ کے ساتھ ادب کا تھا، احترام کا تھا۔ آپ دیکھیے ایسی خوبی تھی ابراہیم علیہ السلام میں، لیکن باپ دیکھیے کس قدر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، اور کیسے کہتا ہے کہ تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ امیجنیشن میں لائیے، کیا انداز ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ قوم کی دعوت، اب آپ یہ تو تھی باپ کو دعوت دی، اور باپ نے کس انداز سے دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں ایکسپٹ کیا، چھوڑ دیا، اور کہا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، بیسیکلی ان کو وہاں سے نکلنے کی دھمکی دی۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اس طرح کی دھمکی ملی؟ ہم تو الحمدللہ، اگر آپ دیکھیں کہ اس امیجنیشن میں لائیے کہ کس طرح سے دھمکی دی نا کہ مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ پھر قوم کو دعوت دی، قوم کی دعوت کیا تھی؟ دعوت کا جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی قوم جسے کہا جائے، آپ کی قوم کیا تھی؟ آپ کی قوم اپنی ہی جسے کہا جائے جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے بتوں کے، اس کے آگے سر جھکاتی تھی۔ آپ امیجنیشن میں لائیے کہ دعوت کا جو سیکنڈ اسٹیپ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ کی قوم کیا کرتی تھی؟ بتوں کو تراشا کرتی تھی، ان کے آگے سر جھکاتی تھی، انہیں اپنا مشکل کشا بناتی تھی، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتی تھی۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، مزاروں پہ جا کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ قبروں والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں۔ آج بھی تو اللہ کے نبی کی امت کیا کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی اس عمل کی ان کے پاس اگر کوئی دلیل تھی تو بس یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو صدیوں سے انہوں نے ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ تو کیا یہ دلیل ہے اگر آپ کے باپ دادا یا میرے باپ دادا قرآن و سنت پر نہیں ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے سیلف میڈ دین بنائیں، اپنی مرضی سے بازاروں میں جاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، جسے کہا جائے اس طرح کے جسے کہا جائے جو بھی ان کی زندگی کے بیداد ہیں وہ کرتے ہیں، ہاں، یعنی قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے آگے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ کے لیے دلیل ہوگی اس پر عمل کرنے کی؟ اگر باپ دادوں کو صدیوں سے انہوں نے ایسا کرتے دیکھا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس جب قرآن و سنت آ گیا تو انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، اگر انسان اس کو چھوڑتا تو پھر گمراہی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدہ باطل پر ایک ضرب لگائی، کیسے کہ ان کی گمراہی واضح کی، اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ کیسے پیش کی؟
उन्होंने कहा सूरह अल अंबिया की आयत में, आयत नंबर 52 से लेकर 56, क्या कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कैसे दावत दी? जब इस तरह से कौम ने बात की तो कहा, इस क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अन्तुम व आबाउकुम फ़ी ضलालिम मुबीन क़ालू अजिअतना बिलहक़्क़ि अम अन्त मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 52 से 56। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियां कैसी हैं जिसके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो, उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते पाया है। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने क्या कहा, क्या तू हमारे सामने असली ख्यालात पेश कर रहा है या मजाक कर रहा है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि फिल वाक़या तुम्हारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब है और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ। क्या बात पता चली? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद सुनकर उनकी कौम को यकीन ना आया कि वो उसमें संजीदा हैं। उनसे दरियाफ्त किया कि बाप दादा की रस्म और रिवाज और तौर तरीके के बरखिलाफ एक दूसरा तरीका पेश करके कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे कि अपने बाप दादा के तौर तरीके को छोड़ें, दुनिया की जो दुनिया की सेल्फ मेड रस्म और रिवाज है उनको उनको छोड़कर कहीं ऐसा तो नहीं कि कौम के साथ जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इससे क्या वाज़ेह है कि कौम ने ये बात किस तरह से ली? कौम ने ये बात आगाज़ दावत में कही थी। कुरान में एक दूसरे मुकाम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, उसकी जो जिसे कहा जाए तफसील किस तरह से आती है, उसकी तफसील आती है सूरह अश-शुरा के अंदर आयत नंबर 70 से 82। इस क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून क़ालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यसमऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून क़ाल अफ़रअयतुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी व युहयीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। अल्लाहु अकबर। उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम पूजते हो? उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और हम उन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जिन्हें तुम पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे करते पाया है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर इन चीजों को देखा भी है जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? यहाँ पे रुक के सोचें, आज जो मैं और आप अंधी तकलीद कर रहे हैं, अंधी जिसे कहा जाए बाप दादा को देखे हुए उनको फॉलो करें, कभी मैंने और आपने आंख खोल के देखा है, अकल की आंखों से देखा है, हक को देखा है कि क्या वाकई वो कुरान और सुन्नत को बजा लाते हैं? क्या वाकई वो सही दीन के पैरोकार हैं? उन्होंने कहा कि देखो तो सही, जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते हैं, क्या क्या वो सही है? ऐसे ही करते हैं, सही कर रहे हैं? मेरे तो ये सब दुश्मन है बजुज एक रब्बुल आलमीन के। सारे लोग दुश्मन हैं क्योंकि सब शिर्क कर रहे हैं ना। सिर्फ एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही रहनुमाई फरमाता है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर वो दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा वो मेरी खता माफ फरमा देगा। इतना कुछ करने के बाद भी
اللہ سے امید کیا رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے تفصیل سے واضح کیا کہ کسی کے معبود ہونے کے لیے اس کا کن کن صفات کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے، کیسے رب العالمین ہے، اور جب رب العالمین ہے تو اس کے اندر کیا کیا صفات پائی جانی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت بجا لاتا ہوں، اور چونکہ یہ بہت ان تمام اوصاف جو انہوں نے اس آیت کے اندر بتائے اس سے محروم ہے، لہٰذا میں ان کی عبادت میں عبادت نہیں کرتا۔ ان کی عبادت کرنا انسانیت کا سراسر خسارہ ہے، اور یہ سب میرے دشمن ہیں۔ اور ایک اور موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے یہ الفاظ قرآن نے جسے کہا جب مینشن کیے، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 16 and 17۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر اپنی قوم سے اس طرح بات کرتے ہیں، سورہ الصافات کی آیت میں 85 87۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیز ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ ہاں، کوئی حیثیت ہے، کوئی حقیقت ہے ان بتوں کی؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہیں کیا گمان ہے؟ تمہارا کیا گمان ہے؟ تم کیا رب العالمین کو سمجھتے ہو؟ تو یہ ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے توحید کی طرف جھنجھوڑا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ایک رسالت کی طرف بلایا، ایک جسے کہا جائے آخرت کے دن کی طرف بلایا کہ اس دن کی تیاری کرو۔ پھر دیکھیے دعوت کا ایک اور انداز، ایک نیا انداز، وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں، آپ یہ تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، کیونکہ شرک کرتے تھے نا، سورج کی، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، یعنی ان کو معبود بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے اب کیا کریں، ایک دم ڈفرنٹ انداز ہے۔ پہلے قوم کو کیسے دعوت دی، اپنے باپ کو کیسے دعوت دی، اب یہ بالکل ڈفرنٹ انداز ہے کہ ان کی سوچوں کو ہلانے کا، ان کے عقیدے پر ضرب لگانے کا، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ معبود نہیں ہے جو کہ خود دوسروں کے محتاج ہے، جو خود وہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے والے، یہ تو خود محتاج ہے، یہ کسی کے کام کیسے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا، اور قرآن مجید نے اس انداز کو بہت خوبصورت انداز سے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 76 سے لے کر 79 میں واضح کیا۔ اور وہ کیا انداز تھا؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 76 سے 79۔ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہونے ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ کس کس کو پوچھتے تھے؟ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز پیدا ہوتی ہے، غروب ہو جاتی ہے، نکلتی ہے، غروب ہو جاتی ہے، تو آخر میں کہتے ہیں اے میری قوم، بے شک میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ان آیات آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز ہے قوم کو سمجھانے کا، کیسے جسے کہا جائے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، اور وہ یہ کہ ایک رات انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ یہ بات انہوں نے اس طرح فرمائی ہوگی کہ دوسرے لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، اسی انداز میں کہ دوسرے لوگ بھی سن لیں، فرمایا میں ڈوب جانے والوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ بات چونکہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو براہ راست مخاطب کر کے نہیں فرمائی تھی، اس لیے وہ مشتعل نہیں ہوئے، البتہ سوچ میں ضرور پڑ گئے ہوں گے۔ پھر چاند کو دیکھ کر انہوں نے اسی انداز میں وہی بات کہی جو ستارے کو دیکھ کر کہی تھی۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو دوسروں کو سنانے کے لیے خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اگر تو نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے سورج کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے پرزور اسلوب میں شرک سے برات کا اعلان کیا، اعلان کرتے ہوئے کیا کہا، لوگوں کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا کہا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ اس ہستی کی جانب پھیر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس کی طرف یکسوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تینوں جوابات جو دعوت توحید سے بھرپور تھے، اس کو سن کر قوم جھگڑے پر اتر آئی۔ امیجنیشن میں لائے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور بہت اچھے سے دعوت دی، آپ کو پتا تھا کہ آپ کے گھر والوں کے اندر کیا پرابلم ہے، آپ نے اس کو سامنے رکھ کر جو حقیقت تھی قرآن و سنت کی وہ پیش کی، اور آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے؟ نہیں ہوا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ہاں، کیسے جسے کہا جائے تینوں جوابات جو دعوت توحید سے بھرپور تھے سن کر قوم جھگڑے پر اتر آئی اور اپنے معبودوں سے ڈرانے لگی، دھمکانے لگی، اور اس انداز کو قرآن مجید نے سورہ الانعام میں مینشن کیا ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم کے ساتھ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیے قوم کیسے جھگڑتی ہے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے پیارے انداز سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے،
है। मैं इससे नहीं डरता जिसके साथ तुम शरीक बनाते हो। आज अगर तुम हमें अपने इलाहों की तरफ से उनके माबूदों की मार की धमकी दो, उनके जिसे कहा जाए उनके डराने की धमकी दो कि वो तुम्हारा नुकसान करेंगे, तो मैं मुझे तो अल्लाह ने हिदायत दे दी है और मैं तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, और मेरे रब के पास तो हर चीज का इल्म का इहाता है। असल बात है, अफला ततज़क्करून, क्या तुम नहीं समझते? हाँ, या तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, तो अल्लाह ताला ने तो हर चीज का इहाता कर रखा है। तो आप देखिए, अब आप देखिए कि आयत 74 में, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खिताब अपनी बाप से था। उन्होंने उसकी उस यानी उन्होंने उसकी बुत परस्ती को गुमराही करार दिया और अगली आयत को कजालिका से शुरू किया। उसी से जिसे काजा कनेक्शन जोड़ दिया गया। इससे क्या पता चलता है कि इनमें से भी दरअसल यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ मनाजरा ही कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ, एक तरह से कहने का मकसद है, एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत चल रही है, मनाजराबाजी चल रही है। तो अब आप देखिए कि ये जो मामला था कौम से वाबस्ता था, इसी वजह से कैसे एक एक स्टेप के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, चांद के डूबने के साथ, सूरज के साथ, हाँ, सितारों के साथ। लेकिन कौम जो थे वो खुद तो इन्होंने शिर्क से बरात इख्तियार की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन कौम का हाल क्या, कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द कर दिया, हाँ, और झगड़े पर उतर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला ने उनकी कौम के मुकाबले में अपनी जानिब से एक तरह से उनके खिलाफ हुज्जत करार दिया। आज भी हम में से कोई लोग जो अल्लाह की दावत के पैगाम देने वाले की बात को नहीं सुनते, तो हम अपने खिलाफ हुज्जत तैयार करते हैं। अल्लाह ताला का कलाम काफ़ी है, उसकी कौमें, उस उनके यानी अल्लाह की जो 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 अल्लाह ने जितनी भी कौमों की तरफ अम्बिया भेजे, और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की तरफ बुलाया और कौमों ने डिनाई किया, नहीं माना, तो वो खुद उनके खिलाफ हज्जत बन गया। इसीलिए अब आप देखिए, मौत की हकीकत हर इंसान तस्लीम करता है, मगर अक्सर मुशरिक कौमें हयात बाद अज़्बमात, मुरादे की मौत के बाद दोबारा जिंदा होना, इसका इनकार करती हैं। कौन सी कौमें? मुशरिक कौमें। और गुमराह अवाम की तारीख पर अगर आप एक नज़र डाली जाए, तो उनकी दीन से बेरगबती, उनके दिल की सख्ती, उनका अखलाकी बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब यही मालूम होता है कि वो ईमान बिल आखरत के, आखरत से जिसे कहा जाए उसको फरामोश कर चुके थे। ईमान बिल आखरत को जिसे कहा जाए उस पर ईमान नहीं लाते थे। बिल्कुल यही हाल कौमें जिसे कहा जाए नमरूद का था। कौम नमरूद का भी यही हाल था। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह ताला से मुतालबा किया कि मुझे दिखाएं कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे, ताकि ऐनुल यकीन भी हो जाए और कौम भी मरने के बाद जी उठने और हिसाब व किताब होने पर ईमान ला सके। आप देखिए कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त वक्त के साथ अल्लाह से हम कलाम होते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे वो मुझसे दिखा दे, ताकि कैसे तो जिंदा करेगा मुर्दों को, ताकि मुझे भी ऐनुल यकीन हो जाए और मैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इस पैगाम को आगे दे सकूं, और कौम भी मरने के बाद जी उठने के मामले को, हिसाब व किताब को अच्छी तरह उस पर ईमान ला सके। इसलिए कहते हैं क्या, व इस क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरहुन्न इलैक ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلम अन अल्लाह अजीजुन हकीम। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे दिखा तो मुर्दों को जिंदा करेगा, फरमाया और क्या तूने यकीन नहीं किया? कहा क्यों नहीं, और लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तसल्ली कर ले, फरमाया चार परिंदे पकड़ और उन्हें अपने साथ मानूस कर ले, फिर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दे, फिर उन्हें बुला, दौड़ते हुए तेरे पास आ जाएंगे, और जान ले कि बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। आप देखिए कैसे नमरूद भी एक बादशाह था ना, बड़ा जैसे कहा जाए जाबिर बादशाह,
कैसे जिसे कहा जाए अपने आप को जिसे कहा जाए सूरज देवता की जिसे कहा जाए पूजा करता था। कैसे अल्लाह ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐनुल यकीन मांगा और अल्लाह ताला ने उनको परिंदे की मिसाल के ज़रिए से बता दिया कि कैसे मौत के बाद जी उठना है। तो इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बता दिया कि जिस तरह आज दुनिया से जाएंगे तो कल हिसाब व किताब के दिन के लिए खड़ा होना भी है। अब आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे अब जो कौम के जो बुत थे उनके साथ कैसे मामला किया। आप जानते हैं कि कौम मेले में मसरूफ थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के खुदाओं से मुलाकात करने के लिए जो पूरा बुत खाना था वहां पहुंच जाते हैं और जिस तरह उनसे मुखातिब होते हैं कुरान मजीद ने उसका जो नक्शा है वो यूं खींचा अस्साफात आयत नंबर 91 से 93। फराग इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून मा लकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम दरबम बिल यमीन। तो वो चुपके से उनके माबूदों की तरफ गया और उसने कहा क्या तुम खाते नहीं। माबूद से कह रहे हैं तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो। फिर वो दाएं हाथ से मारते हुए उन पर बल पड़ा और उनका जो हशर किया उसका कुरान मजीद में यूं आता है फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन क़ालू समीना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। सूरह अंबिया की आयत में 58 से 16। बस उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय उनके एक बड़े के, यानी जितने भी माबूद थे छोटे सबको मार दिया, सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, एक बड़े को छोड़ दिया ताकि वो उसकी तरफ रुजू करेंगे भाई क्या किया इनके साथ। उन्होंने कहा हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है, बिलाशुबा यकीनन वो जालिमों में से है। लोगों ने कहा हमने एक जवान को सुना है वो उनका जिक्र करता था और उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी इब्राहिम कहा जाता है। इमेजिनेशन में लाइए कैसे जिसे कहा जाए सबको पता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद पे थे ना, तो कैसे जिसे कहा जाए इस अंदाज से बता दे कि उसका नाम इब्राहिम है। अब क्या था कि बादशाह वक्त की गुस्ताखी के इल्जाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह क्योंकि उसने बुतों के साथ ऐसा सलूक किया, अब बादशाह के दरबार में उनको पेश किया गया। फिर हुक्म हुआ क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। उन्होंने कहा फिर उसे लोगों की आंखों के सामने लाओ ताकि वो गवाह हो जाएं। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम को लाया गया और फिर उनके सामने जो मुकालमा रखा गया तो उनसे कहा उनसे कौम कहती है क़ालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम क़ाला बल फ़अलू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून। सूरह अंबिया 62 से 67। उन्होंने कहा यानी कौम कहती है तूने ही हमारे माबूदों के साथ ये क्या है इब्राहिम। उसने कहा बल्कि इनके इस बड़े ने किया जिसके हाथ में वो देकर आ गए थे कुल्हाड़ी। सो उनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं तो वो अपनी दिलों की तरफ लौटे और कहने लगे यकीनन तुम खुद ही जालिम हो। मैं देखिए ना अकल झंझोड़ती है इंसान को। जब इंसान से कहा जाए भाई इससे पूछो ये जो बड़ा है ये सारे जिसे कहा जाए जितने भी माबूद हैं, इनका ये बड़ा है जरा इस मोटी से तो पूछ लो। तो वो खुद ही जिसे काजा अपने दिलों की तरफ लौटे कहने लगे यानी तुम खुद ही जालिम हो। फिर वो अपने सरों पर उल्टे कर दिए गए, यानी बात एक एक लम्हे के लिए दिल में गई लेकिन क्या कि अपने सरों के बल उल्टे कर दिए गए। बिलाशुबा यकीनन तू जानता है कि ये बोलते नहीं है। कहा फिर क्या तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो ना नफा देती है और ना तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। उफ है तुम पर। ये कलमा एक तरह से हसर है, उफ है तुम पर और उन चीजों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। तो क्या तुम समझते नहीं हो। आम देखिए एक मजमा आम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पूरी कौम लाजवाब होकर हक्की बक्की रह गई और आपको उनके माबूद बातिला की तरदीद करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात यानी अल्लाह की तौहीद बयान की। व इब्राहिम इस क़ाल लिक़ौमि इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। कहते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उसने अपनी कौम से कहा अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो ये तुम्हारे लिए बेहतर
اگر اگر تم جانتے ہو تم اللہ کے سوا چند بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ کرتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلی کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو کھلم کھلا پہنچا دینا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے کہ کیسے رسولوں کا کام ہوتا تھا نا، کیسے دلائل کے ساتھ قوم کو سمجھاتے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں مان کے دیتے، نہیں مان کے دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمیں اپنے بتوں کو توڑنا ہے، نفس پرستی کے بت کو، لوگوں کی بندگی کے بت کو، ہاں، دنیا کی محبت کے بت کو توڑنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آ گئی اور ایک اللہ کی توحید راسخ ہو گئی، مراد ہے آپ حنیف بن گئے، بس یہ سفر ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کی اذن سے ہمارے حق میں انشاءاللہ حجت بن جائے گا، اللہ کی اذن سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے رو کے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس عمل کو دیکھیں گے جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ سے میں معذرت چاہتی ہوں کہ آج سلائڈ نہیں تیار ہو سکی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گی، یا میں آگے پیچھے نہیں کر سکی کیونکہ ایک ہی وقت میں میرے لیے بہت سارے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم عمرے یا حج، یا آج ہم حج پہ تو نہیں جا سکے، لیکن کیا آپ نہیں چاہتے کہ حج کے برابر آپ کو وہ اعمال مل جائیں؟ تو ایوری ڈے آپ کو ان عمل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جو بالکل ایکولنٹ ہے حج کے۔ ہاں، ہم سب کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں، اگر ہم نہیں بھی پہنچے تو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن رات بیت اللہ کی زیارت کو ترستے ہیں، اللہ کے حضور بہت زیادہ اجر و انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مال بھی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ حج نہیں کر پاتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بعض اوقات احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں تو فقیری لکھی ہے، کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نوازتا تو ہم بھی حج کرتے۔ ہم ایسے لوگوں کو تو ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی کو زیادہ مال کی وجہ سے حج پر بلایا ہے تو غریبوں کے لیے بھی تو بعض ایسے اعمال رکھے ہیں جن میں بہت معمولی محنت کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو غریب ہیں وہ بھی حج کرنے والے کاموں کا ثواب کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ لوگ حج کی ادائیگی کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ بے پناہ حج کرنے کی تمنا کے باوجود حج پر نہیں جا سکے۔ اسی مناسبت سے کیا ایسے اعمال انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو اکولنٹ ہو حج کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اب کیا ہے، آج انشاءاللہ آج کا جو عمل ہے آج کے دن کا غور سے سنیے گا، اور پھر اپنی آپ کو چیک کیجیے گا کہ کیا واقعی آپ حج کے اجر میں شامل ہیں کہ نہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کی حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس استطاعت تو نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے، آپ کے پاس محرم نہیں ہے، آپ کے پاس جیسے کہا جائے بچوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ کی خواہش ہے حج کرنے کی، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے کیا حج کی تمنا کی تھی؟ تو بس آپ سب کے لیے مبارکباد ہے۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد رکھو۔ پھر فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي فی ربا۔ کیا کہتے ہیں، یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی، اور وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے مال بھی دیا ہے،
دولت بھی دیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، اور پھر اس مال کے ذریعے سے وہ کیا یعنی خرچ کرنے سے اللہ سے بھی ڈرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا بھی حق دیتا ہے۔ تو اس بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اب دوسرے بندے کو سنیے، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال و دولت سے اسے محروم کر رکھا ہے، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے، نیت کیا ہے؟ خالص ہے، اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔ اللہ اکبر! جن کے پاس علم ہے لیکن کیا ہے؟ مال نہیں ہے۔ اب جو مال والے ہیں وہ تو بہت آگے جاتے جا رہے ہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں تڑپ ہے، اللہ مجھے مال دے گا تو میں بھی کیا کروں گا، میں بھی جسے کہا جائے حج کروں گا، اس کی نیت سچی ہے تو اس کا بھی اجر کیا پہلے شخص کی طرح کے اجر کے برابر ملے گا۔ اور تیسرا کون ہے؟ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے تو نوازا ہے لیکن اسے علم سے محروم رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بہت مال و دولت ہے لیکن علم نہیں ہے، اور وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کی کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ ہی وہ صلہ رحمی کرتا، نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال و دولت تو بہت ہے لیکن نہ اللہ کا حق دیا، نہ بندوں کا حق دیا، اور اپنی مرضی سے دنیا میں جیسے چاہا جیا۔ تو بات یہ کہ علم نہیں تھا تو مال کو خرچ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا چلا، تو یہ سب سے بدتر درجہ ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم کر دیا، نہ مال و دولت ہے اور نہ علم ہے، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح، یعنی جس کے پاس مال ہے میں بھی عمل کرتا، یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا، تو اس کو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا، اور دونوں کا عذاب، اور دونوں کا عذاب، اور جسے کہا جائے بار یعنی دونوں کے عذاب اور بار گناہ برابر ہوں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ اگر مجھے بھی مال و دولت ملتا تو میں بھی اس طرح برائی کے کاموں میں خرچ کرتا، تو دونوں کا عذاب اور ان کے گناہ کا بار برابر ہوگا۔ تو کیا بات پتہ چلی اس سے؟ کیا پتہ چلا کہ جو شخص صدقے دل سے سچے دل سے حج کرنے کی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی حج کو کرنے کی سچے دل سے حج کرنے کی خواہش کی تھی؟ تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ الحمدللہ، دل کی گہرائی سے کہیے اگر آپ نے خواہش رکھی تھی مگر آپ جا نہیں سکے، ہاں، تو آپ ان لوگوں کے برابر ہیں جو وہاں مال کے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی توفیق علم کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، تو آپ بھی ان کے درجوں میں برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہترین انداز سے ان جسے کہا جائے چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب آپ کا اجر بالکل وہ لوگ جو حج پہ پہنچ گئے ان کے برابر چل رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ابھی نیت کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انشاءاللہ، اگر نہیں بھی جا سکے وسائل کی کمی کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ ان کے ساتھ اجر میں برابر ہیں، آپ کا ثواب اسی حج کے ثواب کے برابر ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بعمل بنا دے۔ آج کا جو ذکر آپ نے کثرت سے کرنا ہے وہ کون سا ذکر کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کثرت سے ان 10 دنوں میں بہترین فائدہ لینے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ وبرکاتہ استاد جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ سب بہنیں آئیں، جتنی بھی بہنیں ہیں پلیز اپنے بیک ہوم میں، یہ تو ٹائم سب کے لیے سوٹیبل ہے نا، سب کو دعوت دیں کہ وہ کلاس لیں، 8 9 دن تو ہے نا، آج پہلی کلاس ہے، تو سب بہنیں فلائر اور لنک سب جگہ پہ شیئر کریں پلیز۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔